ایسا ہے جس کی 8 ممالک نے پاکستان سے حمایت کی ہے. اس فارمولے کے تحت کچھ فورسز وہاں پر تعینات کی جائیں گی غزہ کے اندر, تو پاکستان کا بھی اس میں شیئر ہوگا؟ کیا ڈیٹیل ہے پاکستان کے حوالے سے کہ کتنا شیئر پاکستان کا ہوگا؟ ساتھ ہی ساتھ اگر یہ بھی فرما دیں کہ جب آپ امریکہ میں تھے تو وہاں پہ سائڈ لائنس پہ پرائم منسٹر کی جو جوئش کانگریس کے سربراہ ہیں مسٹر روزن, ان سے بھی تو ملاقات ہوئی ہے یا نہیں؟ سوشل میڈیا پہ کچھ خبریں چل رہی ہیں. شکریہ اعزاز سید صاحب. یہ جو ہوگی جو وہاں بیسیکلی آئیڈیا ہے کہ وہاں ایک پیلسٹینین کی ٹیکنوکریٹ انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ ہوگی اور اس کے اوپر ایک اوور سائٹ باڈی ہوگی انٹرنیشنل, جس میں موسٹلی پیلسٹینین ہی ہوں گے. یا آپ کو پتہ ہے کہ پیس اینڈ وائی ٹونی بلیئر کافی دیر سے یہ کام کر رہے ہیں, لیکن وہ کہیں بیچارے نہیں پہنچ سکے, شاید اب ان کو موقع مل جائے. تو جو فورس ہے پیس کیپنگ فورس, جو گراؤنڈ پہ جو ڈیل کریں گے وہ پیلسٹینین لا انفورسنگ ایجنسیز ہوں گی, جو ان کو سپورٹ کریں گی. اس فورس کا ذکر ہے, میں کلیریفائی کروں کہ آئی بین تھرو پلنٹی آف ڈیٹیل ڈیورنگ آل دوز سیشنز. اس پہ انڈونیشیا ہیز آفرڈ 20,000 اپنے پرسنل, جو ان کے لا انفورسنگ پرسنل. آئی ایم شیور پاکستان ول آلسو ڈیسائڈ, لیڈرشپ فیصلہ کرے گی. اور یہ ہم نے ان کو یہ کہا ہے کہ یہ جو بھی ارینجمنٹ ہو اس کو UN سیکورٹی کونسل میں بھی ڈاکومنٹ کیا جائے, یہ پیس کیپنگ کا, کیونکہ ایک UN پیس کیپنگ فورس بھی ہے, اس کا ایک اپنا ہے, لیکن یہ اسپیشل فورس کی بات ہوئی اونلی فار غزہ. سو اس میں ایک تو یہ ہے انڈونیشیا نے, اور دوسرا PM کی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی. جو میٹنگز ہوئی ہیں میں نے ٹرانسپیرنٹلی آپ کو بتا دیا. دیر واز نو ایسی میٹنگ ہے جو رپورٹ نہیں ہوئی یا سیپریٹ میٹنگ ہے. شیورلی آئی کین سے ود کمپلیٹ رسپانسبلٹی کہ وہ دس از آل جو ہماری عادت ہے, نیگیٹو جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی ایسی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی. اچھا سوری, ایک سیکنڈ یار, بائی دی وے یہ 20 پوائنٹس بھی بڑے انٹرسٹنگ ہیں. I must share it with you. جو ٹیم ہماری پہلی سیٹنگ جو فارمل میٹنگ ہوئی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ 1+1 والی, اس کے بعد جو طے ہوا کہ جی 48 گھنٹے سے 72 گھنٹے تک, تو جب ان کی ٹیم آئی تو ہم نے کہا جی آپ پہلے اپنا دیں کہ آپ کے کیا ہو سکتا ہے. تو انہوں نے ایک 20 پوائنٹ پلان دیا. ہم نے ان سے کہا جی اچھا تھینک یو ویری مچ, ڈسکشن کے بعد ہم آپ کو 24 گھنٹے کے بعد دیں گے. ہم نے اسی میں, تاکہ ہم بیس کو نہ چھیڑیں ورنہ وہ پھر بہت ہی کمپیریزن, تو ہم اسی کے اندر ہے کہ ہم نے امینڈمنٹس کی. اس کی کو 2-3 شٹلنگ ہوئی ہماری آپس میں. اور جو فائنل جو میں نے آپ کو بتایا کہ کینیڈا میں جب ہم ری فیولنگ کر رہے تھے تو وہ جو ڈاکومنٹ گئی, یہ جو ڈاکومنٹ ہے یہ اس میں یہ امریکہ نے ایشو کی. دس از ناٹ our document which we sent to them. اور انہوں نے ہمارے جو کی ایریاز ہیں جو ہم نے کور کرنے ہیں, جو میں نے جوائنٹ کمٹمنٹ بھی بات کی, وہ میں نے آپ کو گنوا دیے ہیں. تو اس لیے وہ جو چیزیں ساری ہیں اگر وہ کورڈ نہیں ہے تو وہ کورڈ ہونی چاہیے, ہوں گی, کیونکہ یو آر بیسیکلی یور آبجیکٹو واز ٹو امیڈیٹلی سیز فائر, ٹو اسٹاپ دا بلڈ, لیٹ دی ہیومینیٹیرین ایڈ فلو, اور فورس ڈسپلیسمنٹ کو روکا جائے نا. وہ آپ کے امیڈیٹ گول. آپ سیز فائر کیوں کرتے ہیں؟ باقی نٹی گریٹی تو کافی چلتی رہتی ہے نا. آپ اتنے دن میں یہاں سے یہاں پہنچیں گے, دونوں فوجیں پہ آپ کے ساتھ ہوا ہے ابھی 7 سے 10 اتنے دنوں میں, پھر آپ نیکسٹ پوائنٹ پہ جائیں گے, ادھر سے پاکستان اس پوائنٹ پہ جائے گا. تو وہ سارے کا سارا جو پروسیس ہے وہ ہونے والا ہے ابھی. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اناؤنس کیا ہے, یہ بیسیکلی یہ ان کی طرف سے اناؤنسمنٹ سمجھ لیں. اور ہم نے 8 کنٹریز کے بہاف پہ ہم نے اپنی جوائنٹ سٹیٹمنٹ دی ہے, وہ ہماری جوائنٹ سٹیٹمنٹ, ہم اس کو اون کرتے ہیں مور. اگر کسی جگہ پہ کوئی فرق ہے تو ہم ویل گو بائی دس, وی آر کمیٹڈ ٹو دس سٹیٹمنٹ. تھینک یو. Thank you so much, Honorable Deputy Prime Minister sir. The apprehension that you were talking about, sir, they are not altogether misfounded, because as you remember, General Pervez Musharraf deviated from UN Security Council Kashmir resolution and brought in
point firm. Then he also sent Mia Khurshid Mahmood Kasuri to Istanbul to meet the then Israeli Foreign Minister William Sherman, if I remember correctly his name. My brief question is, can you assure the people of Pakistan that Pakistan still believes in two-state solution of this problem with Al-Quds al-Sharif as the capital of the independent Palestinian state with the boundaries of pre-1967? Thank you, sir. जी प्राजर साहब बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान की पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है और पाकिस्तान की पॉलिसी हमने इस ट्रिप में भी, मैंने भी फ़लस्तीन के हवाले से जो इवेंट्स अटेंड किए हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो अपनी स्पीच में बिल्कुल कैटेगोरिक उसको रिपीट किया कैंडिडली। तो इसलिए पाकिस्तान की पॉलिसी अनचेंज है। आई वुड रादर से कि बाकी 7 कंट्री भी हमारे साथ हैं हमारी पॉलिसी में, सो उसमें कोई तब्दीली नहीं है बिल्कुल किसी किस्म की सोच में या उसकी स्पिरिट में या उसके फ्यूचर इम्प्लीमेंटेशन में। हमारी वही पॉलिसी है प्राजर साहब। जहाँ तक जनरल मुशर्रफ साहब का था, वो ऑब्वियसली अल्लाह गरी के रहमत करें, आई कांट कॉमेंट। आई एम प्रीवी टू सर्टन थिंग्स। येस, यू आर राइट, योर इन्फॉर्मेशन इज एब्सोल्युटली राइट, मेरा भी यही है। बट ऑब्वियसली लेस इज सेड द बेटर, क्योंकि वो अब दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, मुनासिब नहीं है कि हम उनको बहस में लाएं। सर ये जो कल हमारी प्रेस रिलीज आई उसमें ईस्ट जेरूसलम का जो वो है उसको उसमें कैपिटल में शामिल नहीं किया गया, इससे पूरे कमेंट करते हैं। दूसरा ये है कि कौन सी प्रेस रिलीज? ये जो हमने वेलकम किया था उसमें, सॉरी जो वेलकम किया था हमने इस सारे एग्रीमेंट को, नहीं, वो तो जॉइंट स्टेटमेंट है ना, फॉर्मल। वो तो 8 कंट्रीज मिल के बनाए। दूसरा ये बता दें कि ये जो पीस एग्रीमेंट है, क्या इजराइल इसको ऑन करेगा, इस पर इतबार किया जा सकता है? और दूसरा एक और है कि क्या हम ये समझें कि पाकिस्तान ने एक कदम आगे बढ़ा है इजराइल की रेपिटेशन के लिए? देखिए, हमने वेस्ट बैंक वाज द इशू। वेस्ट बैंक को बड़ा कैटेगोरिकली ये अनाउंस किया गया है, कम्युनिकेट हुआ है हमारी साइड से, 8 कंट्रीज की साइड से, कि ये अनेक्स नहीं होगा, इट विल रिमेन पार्ट ऑफ। तो ये तो बड़ा क्लियर है। जहाँ तक आपने फरमाया कि इसराइल क्या ओन करेगा, तो ऑब्वियसली अगर हमने अपनी स्टेटमेंट या विश लिस्ट देनी होती तो वो तो सारे ममालिक दे रहे हैं। वो तो सोशल मीडिया में भी हर रोज़ पता नहीं मिलियंस ऑफ लोग अब देते हैं स्टेटमेंट। वो तो वो लोग जो आज से 10-20 साल पहले यानी इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझते थे, मैं नॉन मुस्लिम्स की बात कर रहा हूँ, वो भी आज आपके सामने है कि करीबन बहुत 142 मुल्कों ने फ़लस्तीन को रिकग्नाइज किया इसी प्रोसेस में। उसमें से पहले ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी आज से 5-7 साल पहले नहीं मिलिंग थी। तो इसराइल इसको ओन करेगा कि नहीं, दैट इज द होल आइडिया ऑफ इन्वॉल्विंग यूएस। अमेरिका को ये, वरना तो 8 कंट्रीज अपना कोई प्लाई अमल अनाउंस वो करते हैं, तमाम वाले कहते रहते हैं, स्टेटमेंट भी देते हैं। हाउ टू मेक इट इम्प्लीमेंटेड? द ओनली वे इज कि अगर कोई किसी का इन्फ्लुएंस है उनके ऊपर, तो वो वी ऑल नो कि यूएस यूनाइटेड स्टेट्स का है, और वो अगर सिंसेरिटी के साथ मिलके इस 8 कंट्रीज की विश को, जैसे कि वो वी रिकग्नाइज उनकी पॉजिटिविटी और उनकी सपोर्ट और उनकी उनकी अप्रोच प्रेसिडेंट ट्रंप की, तो वो दिस इज द सोल रीजन व्हाई अमेरिका एंड पुटिन हैज बीन इन्वॉल्व्ड, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो मकसद यही है कि इजराइल उनको ओन करवाएं और इसके ऊपर अमल दरामद करवाएं। और यही जो मैंने जो पढ़ा था ना जी, जो जॉइंट स्टेटमेंट है फॉरेन मिनिस्टर, दे मीन फॉरेन मिनिस्टर्स 8 कंट्री के रीअफर्म देयर जॉइंट कमिटमेंट टू वर्क विद द यूएस टू एंड द वॉर, बाकी सारी चीजें लिखी। सो दिस इज द होल बैकग्राउंड। और उनको बाकी वन स्टेप, पाकिस्तान की पॉलिसी बड़ी क्लियर है। मैं शायद हवाले से अमेंडमेंट्स भी मैंने करवाई हैं, उन ममालिक को और सोचती तो उसको मैंने करवाई है। इट विल नॉट बी फेयर कि मैं उसको डेवल्ज करूं विदाउट द परमिशन, बट वी गॉट द वर्डिंग डन द वे एज पर अवर पॉलिसी लास्ट नाइट। कुछ चेंजेस करवाई।
ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیجیے گا جو 20 نکات رہے ہیں تو اس میں جو ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ رہے گا تو اس کا انتخاب کون کرے گا اور کیا وہ جو پیس بورڈ ہے وہی کرے گا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ 20 نکات میں فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے پر امریکہ کے ساتھ کوئی بات ہوئی کہ اس کو واضح طور پر نہیں کرتے؟ بھائی جو ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ ہے وہ میں نے عرض کیا کہ جو بیسک سیٹ اپ ہے ٹیکنوکریٹ کا وہ پیلسٹینین پہ مبنی ہوگا. جو ان کے اوپر ایک انٹرنیشنل سپورٹنگ باڈی کہہ لے, اوور سائٹ باڈی کہہ لے, اس میں پیلسٹینین بھی ہوں گے لیکن نان پیلسٹینین بھی ہو سکتے ہیں. جو اس کو جو ہیڈ کرے گا وہ آپ کو پتہ ہے کہ کئی سال سے ایک مڈل ایسٹ پیس انوائے ہے. آئی ایم ناٹ شیور کہ ابھی کیا ہوگا لیکن موسٹ لائکلی پہلے ٹونی بلیئر صاحب شاید کنٹینیو کریں گے. اور انہوں نے آفر کیا کہ اگر 8 آپ میں سے 8 جو بیٹھے ہوئے ہیں اگر 8 میں سے کوئی یہ ذمہ داری اپنے ملک کو چھوڑ کے کر لے, کم از کم میں تو اپنے ملک کو چھوڑ کے یہ ذمہ داری لینے کے لیے میرے لیے مشکل ہے. آئی تھنک مائی کنٹری نیڈز می مور. یہ میں زندگی میں پہلے بھی کئی آفرز میں کہہ چکا ہوں جو کہ بڑی لوکریٹو تھی, مناسب نہیں ہے 2016 میں. تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی اپنے ملک کو یہ تو نہیں کر سکتا کہ